ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بحد عزت احترام کے لائق معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و کرم، بے حد احسان کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن نصیب کیا، اور ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رب کے گھر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ وہ ساتھی آ چکے، اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو آ رہے ہیں مجھ سمیت اللہ رب العالمین تمام احباب کا یہاں آنا، ذکر سننا سنانا، نماز جمعہ ادا کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ان لمحات کو ہم سب کے لیے قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنائے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو الفاظ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوں اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے وہ الفاظ اسی طرح سے بیان کیے ہوں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میری محبت نے چاہا میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ جو کائنات کو اللہ رب العالمین نے وجود بخشا، اللہ نے اس کائنات کو وجود اپنی محبت کی وجہ سے بخشا۔ وہ اللہ جس نے اس کائنات کو اپنی محبت کی وجہ سے وجود بخشا، اور وہ اللہ جس نے اس کائنات کو اپنی محبت کی وجہ سے بنایا، وہ اللہ بھی تو کچھ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، ایمان والے مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کے ظاہری حصوں پہ غور کریں، ہمارے جسم کے جتنے ظاہری حصے ہیں
ہر حصے کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ مثلاً اللہ رب العالمین نے ہاتھوں کو بنایا کام کرنے کے لیے، یہ پاؤں دیے اللہ رب العالمین نے چلنے کے لیے، یہ زبان دی اللہ رب العالمین نے بولنے کے لیے، یہ آنکھیں اللہ رب العالمین نے دی دیکھنے کے لیے، کان اللہ رب العالمین نے دیے سننے کے لیے، اللہ رب العالمین نے ناک دیا سونگھنے کے لیے، عقل اور شعور دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے، یہ دل اللہ رب العالمین نے دیا ہے محبت کرنے کے لیے، یہ دل اللہ رب العالمین نے دیا ہے محبت کرنے کے لیے۔ اس دل میں یا تو دنیا کی محبت غالب ہوگی یا رب رسول کی محبت غالب ہوگی۔ اگر اس دل میں دنیا کی محبت غالب ہے تو یاد رکھیں آپ کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا جس دل میں دنیا کی محبت غالب ہو، رب رسول کی محبت غالب نہ ہو، تو یاد رکھنا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور جس دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہو، وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، وہ قبر میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فیصلے نہ ظاہری حسب و نسب پہ ہوتے ہیں نہ مال پہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فیصلے اعمال پہ ہوتے ہیں اور نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوتے ہیں۔ اگر مال پہ فیصلے ہوتے، فرعون کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، نمرود کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، قارون کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، ابو جہل اور ابو لہب کے پاس مال کی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے مال تو دیا تھا لیکن دل ایمان سے خالی تھا، اعمال نہیں تھے۔ رب کی بارگاہ میں فیصلے مال پہ نہیں اعمال پہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، رب کی بارگاہ میں فیصلے ظاہری حسب و نسب پہ نہیں، نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوتے ہیں۔ ابو لہب کون نہیں جانتا، عبد العزیٰ نام ہے، حالین محترم اللہ رب العالمین نے چہرہ بڑا خوبصورت دیا تھا، ایسا چہرہ دیا تھا کہ لوگ عبد العزیٰ کو بھول کے ابو لہب کہتے تھے۔ کیا مانا؟ شعلے کا باپ۔ اس طرح انگارے لال سرخ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ابو لہب کا چہرہ تھا، نام عبد العزیٰ تھا لیکن پکارتے تھے ابو لہب ابو لہب، شعلے کا باپ۔ اللہ نے چہرہ حسین دیا تھا لیکن دل کو حسین بنانا تھا، رب کے رسول کی محبت بڑھانا۔ ظاہری حسب و نسب دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگو چچا ہے لیکن دل کے اندر ایمان نہیں، دنیا کے اندر بھی ناکام ہوا، قبر میں بھی ناکام ہو رہا ہے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حالین محترم مقابلہ تو کوئی نہیں، کفر اور اسلام کا مقابلہ کس چیز کا، لیکن اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے ابو لہب قریش مکہ کا سردار ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عام انسان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مقام کیا عطا کیا، دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی، دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیار تھا، پھر رب نے مقام یہ عطا کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج، میرے نبی جنت کی سیر کر رہے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ کے کہتے ہیں بلال تیرے زمین پہ چلنے کی آواز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری پہ سن رہا ہوں۔ دل میں اللہ کے رسول کی محبت تھی، دل میں اللہ کے رسول کا پیار تھا۔ حالین محترم اس محبت نے، اس نسبت نے مقام کیا عطا کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، قریش مکہ کا وفد آتا ہے، بڑے بڑے سردار دور نزدیک سے آئے ہوئے ہیں۔ حالین محترم دنیا والوں کی عادت ہوتی ہے، دنیا کا رسم کہہ لیں، رواج کہہ لیں کہ جب کوئی بندہ باہر سے آتا ہے اس کو کوئی جاننے والا نہ ہو تو پھر ایک دوسرے کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ قریش مکہ کے سردار ہیں اور ان کے ساتھ دور نزدیک سے بڑے بڑے سردار آئے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے۔ انہوں نے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کا تعارف کرایا، اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروانا شروع کیا، یہ ابو
بکر ہے، ان کے والد کا یہ نام ہے، ان کا خاندان یہ ہے، یہ عمر ابن خطاب ہے، ان کے والد کا یہ نام ہے، ان کا خاندان یہ ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں میں تو غلام ابن غلام ہوں، میرے آقا میرا تعارف کیسے کروائیں گے؟ یہ سوچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیوں اٹھ کے گئے ہیں۔ حاضرین محترم، مجلس ختم ہوتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اور وہ جو قریش مکہ کا وقت آیا ہوا تھا ان کو بھی مخاطب کر کے کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ان میں کوئی ابو بکر تھا، کوئی عمر تھا، کوئی عثمان تھا، کوئی علی تھا، کوئی ابو قحافہ کا بیٹا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں ایک ایک کا تعارف میں کروا چکا ہوں، لیکن یہ ہے ہمارے سیدنا بلال رضی اللہ، یہ ہے ہمارے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ سیدنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو صرف بلال حبشی کہہ کے نہیں بلکہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہہ کے پکارا۔ یہ نسبت انسان کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ یہ نسبت انسان کو مقام کیا عطا کرتی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے، صبح کا وقت ہے، سحری کا ٹائم ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، غلط فہمی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، سحری تناول فرما رہے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے، غلط فہمی ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ہے بلال ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے کے گئے، پھر واپس آئے، آگے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پھر باہر جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آتے ہیں، اور اب کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوازا جو توڑا ہوا تھا، میرے نبی اس نوازے کو منہ کی طرف نہیں لے کے گئے بلکہ میرے نبی مسکرائے، مسکرا کے کہا ہے بلال سحری کا وقت ابھی باقی تھا، آپ نے قسم کھائی، اللہ نے اس قسم کی لاج رکھتے ہوئے سحری کے وقت کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ رب رسول سے محبت کر کے دیکھو تسی، رب رسول سے پیار کر کے دیکھو تسی، حاضرین محترم کہ دلوں میں اللہ کی محبت رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار رکھے۔ رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے مجھ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ اور حاضرین محترم اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات ہیں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، وہ سلام بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز و جبار بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ایک صفت قدردانی کی صفت ہے۔ قدردان کیا معنی ہوتا ہے؟ بندے پہ اس کی توقع سے بڑھ کے عنایات کرنا، اس کو قدردانی کہا جاتا ہے۔ بندے کو اس کی توقع سے بڑھ کے عطا کرنا، اس کو قدردانی کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کی، اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کیا، بے پناہ محبت کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کا نام دنیا میں بھی رکھا، قیامت تک اللہ رب العالمین نے ان کے ناموں کو بلند کیا۔ جس نے بھی اللہ رب العالمین سے محبت کی، جس نے بھی اللہ رب العالمین سے پیار کیا، اللہ نے ان کے چرچے دنیا میں بھی کروائے، اللہ آخرت میں بھی کروائے۔ حضرت یعقوب صفی اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے، جنت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا ہے میرے پیارے شفیع اللہ، آپ اور آپ کی زوجہ حوا علیہ السلام، آپ دونوں جنت میں رہیں، جہاں سے چاہیں کھائیں، جہاں سے چاہیں پیئیں، یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔
حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے بھول ہوتی ہے، بھول کے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس درخت کے قریب جاتے ہیں، اور یاد رکھیں بسا اوقات دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی زبان سے کئی مرتبہ ایسے فکرے کہہ دیتے ہیں تو کفریہ فکرے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کئی مرتبہ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان ہونے کے ناطے سے، پھر ہم انسان ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنی غلطیوں کی نسبتیں کبھی اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف نہ کیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی معاذ اللہ غلطی ہوئی تھی۔ یاد رکھیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، اس بھول کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا ہے میرے پیارے صفی اللہ، آپ بھی اور آپ کی زوجہ حوا علیہ السلام بھی جنت کے اندر رہیں، جہاں سے چائے کھائیں، جہاں سے چائے پئیں، لیکن یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے بھول ہوتی ہے، اللہ نے پورے کا پورا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں محفوظ کر دیا۔ سورہ رب کا قرآن۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا ہے میرے پیارے صفی اللہ، آپ بھی اور آپ کی زوجہ حوا علیہ السلام بھی جنت کے اندر رہیں، جہاں سے چائے کھائیں، جہاں سے چائے پئیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے پیارے صفی اللہ، آپ بھی اور آپ کی زوجہ حوا علیہ السلام بھی اس جنت کے اندر رہیں، جہاں سے چائے کھائیں، جہاں سے چائے پئیں، لیکن یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو بھی اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال کے دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو سری لنکا کا جزیرہ سرانتی وہاں اتارا جاتا ہے، حضرت حوا علیہ السلام کو ملک عرب کے اندر اتارا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، 300 سال تک حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی۔ عرفات کے میدان کے اندر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ 300 سال حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے کیسے گزارے؟ حاضرین محترم، ایک بھول کی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام یہ 300 سال رب کے خوف کی وجہ سے رو رو کے گزارتے ہیں۔ عرفات کے میدان کے اندر جب حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا بھی مانگے، اور حاضرین محترم وہ دعا کے الفاظ تھے، اللہ رب العالمین نے وہ الفاظ بھی ہمیشہ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں محفوظ کیے ہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اپنے دامن کو پھیلایا، پھیلا کے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حاضرین محترم، یقیناً رب کی طرف سے آواز آئی، کہا میرے پیارے صفی اللہ، دامن پھیلانا تیرا کام تھا، جھولی پھیلانا تیرا کام تھا، جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں مانگنے والے کو اس کی مانگ سے بڑھ کے عطا کیا کرتا ہوں، کیونکہ میں تو قدردان ہوں۔ کہا میرے پیارے صفی اللہ، آپ نے یہاں
لیے مانگا ہے، لیکن میں قدردان ہوں آپ کے امت تک آنے والی امت مسلمہ اس میدان میں اسی تاریخ کو آ کے اپنے دامن کو پھیلا کے صبح سے لے کے شام تک صرف دعائیں مانگے گی اور کام انہوں نے کوئی نہیں کرنا ہوگا۔ جس طرح میں رب آپ کی بھول کو معاف کر رہا ہوں، اسی طرح میں امت مسلمہ کے وہ لوگ جو اس میدان کے اندر اسی تاریخ کو آ کے دامن پھیلا کے میرے سامنے مجھ سے مانگیں گے، جس طرح آپ کی بھول کو معاف کیا گیا، اسی طرح امت مسلمہ کے وہ لوگ جو یہاں آ کے مجھ سے دعائیں مانگیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حاضرین محترم، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے مانگا تھا اپنے لیے، اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے لیے، لیکن آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جو بندہ بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرے نا، تو اس عمل کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکل کے باہر آیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدردانی۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کتنا کرتا۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بے پناہ مال عطا کیا تھا۔ یاد رکھیں، یہ مال و دولت ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس مال نہیں ہے اسے اللہ ناراض ہے اور جس کو اللہ نے مال عطا کر دیا ہے تو اسے راضی ہے، یہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہاں مال نہیں وہاں اعمال دیکھے اور وہاں فیصلے اعمال پہ ہوتے ہیں۔ اللہ مال تھوڑا دے یا زیادہ دے، رب سے یہ دعا کیا کریں اللہ جتنا بھی مال دے اللہ اس میں برکت دے اور اس مال کو ایسی جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں اس مال کو خرچ کریں اللہ بھی راضی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہم سے راضی ہو۔ یہ مال اللہ نے قارون کو بھی دیا، فرعون کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، حمان کو بھی دیا، شداد کو بھی دیا۔ اللہ نے حکومتیں بھی ان لوگوں کو عطا کی، سرداریاں بھی اللہ نے ان کو عطا کی، اور یہ مال اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا۔ لیکن یہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اس مال کو ایسی جگہ پہ خرچ کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور انہوں نے اس مال کو ایسی جگہ پہ خرچ کیا نہ رب کی رضا ملی، نہ دنیا سمجھی، نہ آخرت سمجھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کسرا اس وقت سپر پاور تھی، جب کسرا فتح ہوا، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے مال غنیمت جب اکٹھا کیا گیا نا، تو وہ مال غنیمت اتنا زیادہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دراز قد کے تھے، آپ کا قد اونچا قد تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ اونچے قد کے تھے۔ وہ جو مال غنیمت تھا ان میں سونا اور چاندی اتنا زیادہ آیا مال غنیمت میں کہ سونے اور چاندی کا ڈھیر بن گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک دعا مانگی تھی جو قیامت تک امت مسلمہ کے لیے، جس کے اندر بہت بڑا سبق ہے، آپ کو سمجھے دعا ساری کی ساری سبق ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اور اٹھا کے دعا کی تھی، کہا ہے میرے اللہ اس مال کی محبت جو تو نے ہمارے دل میں ڈال دی ہے، اللہ میں تجھ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اس کو دل سے نکال دے، لیکن اے اللہ تجھ سے یہ دعا ضرور کرتا ہوں اس مال کو ہماری آخرت کے سنبھالنے کا ذریعہ بنا، اس مال کو ہماری آخرت کے سنبھالنے کا ذریعہ بنا۔ حاضرین محترم، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے مال کثرت سے عطا کیا اور لقب عطا کیا خلیل۔ فرشتوں نے عرض کیا ہے اللہ
ابراہیم علیہ السلام تیرے نبی ہیں، تو نے لقب عطا کیا ہے خلیل کا، اور خلیل کا معنی ہوتا ہے قریبی دوست۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام واقعی تیرے دوست ہیں، اتنا بڑا لقب عطا کیا۔ اللہ نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یاد کی اللہ اگر ہم ان سے امتحان لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا لے لو۔ ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی کے دامن میں بکریاں چرا رہے تھے، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کثرت کے ساتھ بکریاں عطا کی، کثرت کے ساتھ مال عطا کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے مال کا کیا حال ہوگا جن کے مال کی کئی کتے رکھوالی کیا کرتے تھے، کئی کتے جن کے مال کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں اللہ نے ان کو مال کتنا کثرت سے عطا کیا۔ حالین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی کے دامن میں بکریاں چرا رہے ہیں، اور وہ فرشتہ آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے، اور اس نے ایک جھاڑو کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کی، اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کی، اور وہ الفاظ بڑے پیارے تھے۔ حالین محترم، اس اللہ کے فرشتے نے انسانی شکل میں آ کے جھاڑی کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی حمد سنی، جب اللہ رب العالمین کی پاکی سنی، جب اللہ رب العالمین کی تعریف سنی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب پہاڑی کے دامن میں بکریاں چلا رہے تھے، بکریوں کو چھوڑتے ہیں، جھاڑی کے پاس آتے ہیں، جہاں اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں کھڑے ہو کے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے بھائی، جو تو نے اللہ کی تعریف سنائی، الفاظ بڑے پیارے تھے، ذرا مہربانی کر ایک مرتبہ اور مجھے میرے رب کی تعریف سنا دے، ایک مرتبہ مجھے اور میرے رب کی حمد سنا دے۔ حالین محترم، وہ فرشتہ تو امتحان لینے کے لیے آیا تھا، کہنے لگا، اے میرے بھائی، میں نے تجھے اللہ کی تعریف سنائی، تو نے مجھے کچھ دیا نہیں، میں نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں، اگر میں دوسری مرتبہ تجھے اپنے رب کی تعریف سناؤں تو مجھے کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے، یار تو نے پہلی مرتبہ مجھے رب کی تعریف سنائی، تو نے کچھ مانگا نہیں، میں نے تجھے کچھ دیا نہیں، دوسری مرتبہ رب کی تعریف سنانا تیرا کام ہے۔ وہ جو سامنے بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ نظر آ رہا ہے، یہاں تک نظر جاتی ہے، بکریاں کی بکریاں ہیں، ان کا مالک میں ہوں، آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا، آدھی بکریاں میں رکھ لوں گا، ان آدھی بکریوں کے عوض میں تو مجھے میرے رب کی تعریف سنا دے، مجھے میرے رب کی حمد سنا دے۔ حالین مطلب اس فرشتے نے دوسری مرتبہ اللہ کی تعریف سنائی، اللہ کی حمد سنائی، وہی الفاظ جب وہ فرشتہ خاموش ہوا، انسانی شکل میں ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے، یار پہلی مرتبہ دور کھڑے ہو کے رب کی تعریف سنی تھی، دوسری مرتبہ قریب آ کے سنی، پہلے سے زیادہ مزہ آیا، مہربانی کر ایک مرتبہ مجھے میرے رب کی اور تعریف سنا دے۔ اس فرشتے نے پھر یہی سوال کیا، پہلی مرتبہ تو نے مجھے کچھ دیا نہیں، دوسری مرتبہ تو نے مجھے آدھی بکریوں کا مالک بنا دیا، اگر تیسری مرتبہ میں تجھے اپنے رب کی تعریف سناؤں تو مجھے کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے رب سے محبت دیکھے، رب سے پیار دیکھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے، یار وہ جو باقی بکریاں بچ گئی ہیں وہ ساری بھی تو رکھ لینا، یہ ساری کی ساری بکریاں تیری، سارے کا سارا مال تیرا، تو مجھے اس کی عوض میں میرے رب کی
قرآن رب کے قرآن کو ایسا انداز سے پڑھے بندے کا دل کرتا ہے یہ رب کا قرآن پڑھتا چلا جائے میں رب کا قرآن سنتا چلا جاؤں ذرا تصورات کی دنیا میں جا سوچ تو صحیح وہ منظر کیسا ہوگا جب اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنے والا رب کا فرشتہ ہوگا رب کی تعریف سننے والا اللہ کا پیغمبر سیدنا ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات ہوگی تعریف رب کی ہوگی حالین محترم زبان بھی پاک کان بھی پاک جس کی تعریف و رب بھی پاک منظر کیسا ہوگا حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام کہنے لگے یار پہلی مرتبہ تو نے رب کی تعریف سنائی دور کھڑے ہو کے سنی تھی دوسری مرتبہ پاس آ کے سنی پہلی مرتبہ بھی مزہ آیا دوسری مرتبہ پہلے سے زیادہ مزہ آیا تیسری مرتبہ تو نے میرا دل ہی لے لیا ہے مہربانی کر ایک مرتبہ اور مجھے میرے رب کی تعریف سنا دے ایک مرتبہ اور مجھے میرے رب کی حمد سنا دے امتحان تھا حالین محترم وہ فرشتہ کہنے لگا یار پہلی مرتبہ میں نے تجھے رب کی تعریف سنائی تو نے مجھے کچھ دیا نہیں دوسری مرتبہ تو نے آدھی بکریاں دے دی تیسری مرتبہ ساری بکریاں تو نے دے دی اب تو تیرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اب اگر میں تجھے اپنے رب کی تعریف سناؤں تو مجھے کیا دے گا رب کی محبت دیکھے رب کا پیار دیکھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کے خلیل جواب کیا دیتے ہیں کہا یار پہلی مرتبہ تو نے کوئی تقاضا نہیں کیا دوسری مرتبہ تو نے مانگا آدھی بکریوں کا مالک تجھے بنایا تیسری مرتبہ تجھے ساری بکریاں دے دی تجھے بکریاں چرانے کے لیے کسی خادم کی ضرورت پڑے گی کسی نوکر کی ضرورت پڑے گی مجھے اپنا خادم بنا کے اپنا نوکر بنا کے اپنے ساتھ رکھ لینا میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا اس کے بدلے میں تو مجھے میرے رب کی تعریف سناتے رہنا کہنے لگا اے ابراہیم تو واقعی اللہ کا خلیل ہے یہ تو اللہ نے لقب عطا کیا ہے تیری ذات کے ساتھ ہی میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں امتحان لینے کے لیے آیا تھا ایک مرتبہ کہیں گے تو ایک مرتبہ سناؤں گا دو مرتبہ کہیں گے دو مرتبہ سناؤں گا جتنی مرتبہ کہیں گے رب کی تعریف سناؤں گا حالین محترم اللہ کتنا قدردان ہے وہ الفاظ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس پہاڑی کے دامن میں سنے تھے رب کے فرشتے نے کہے تھے اللہ نے قیامت تک وہ الفاظ اسی طرح سے محفوظ رکھے ہیں امت مسلمہ 4 رکعت تراویح رمضان شریف میں جب پڑھتی ہے تو 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد جو تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے وہی الفاظ اللہ کے ساتھ محبت کر کے دیکھے تو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پیار کر کے دیکھے تو صحیح اللہ دنیا بھی سنوار دے گا اللہ قبر بھی سنوار دے گا آخرت بھی سنوار دے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور لقب ہے ذوالبجال ہے آج میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں مسلمانوں کے گھروں میں آنکھ کھولی ہے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا اس دین کی قدر پوچھنی ہے تو صحابہ کرام سے پوچھیں نبی کی یاد سے پوچھیں جنہوں نے اپنا کنبہ برادری گھر بار مال وطن تک انہوں نے چھوڑ دیا تھا لیکن دامن رسول کو نہیں چھوڑا اور کتنی مشقتوں سے کتنی مصیبتوں سے انہوں نے دین حاصل کیا آج ہمارے پاس اس دین کی قدر نہیں ہے میں پچھلے دنوں میں ایک بات پڑھ رہا تھا اور اکثر بیشتر اس بات کو میں بیان کیا کرتا ہوں کافر کتنی آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے انہوں نے اس بات کو لکھا بھی ہے اور کئی مرتبہ کئی لوگوں میں بیان بھی کیا ہے مسلمانوں جس دن فجر کی نماز میں تمہاری مسجدیں دوبارہ بھرنا شروع ہو گئی اس دن دوبارہ اسلام عروج پا رہے ہیں یہ کافر کا فکرہ ہے اور آج بدقسمتی سے دیکھ لیں فجر کی نماز میں ایک ساتھ مشکل سے ہوتی ہے مغرب میں 4-5 صفحے بن جاتی ہیں عشاء میں مشکل سے 2 یا 2.5 صفحے بنتی ہیں
بدقسمتی ہے ہماری، اپنے تعلق رب رسول سے بالکل کم کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے۔ دو روایات ملتی ہیں، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ باپ بھی کافر تھا، ماں بھی کافرہ تھی، اور باپ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے وفات پا گئے۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ باپ بھی کافر تھا، ماں بھی کافرہ تھی، خاندان سارا کافروں کا تھا، عیسائیت کا مذہب ان پہ تھا، اور آپ نے جب اسلام کو قبول کیا تھا تو باپ زندہ تھا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء یہ بات کہتے ہیں کہ دو چیزیں ان کو جتنا مرضی چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتی، ایک عشق اور دوسرا مشق۔ عشق اور مشق، مشق خوشبو کو کہتے ہیں، جہاں پڑی ہو وہ اپنا پتہ بتا دیتی ہے، اور عشق جس ذات سے بھی ہو جب اس کا تذکرہ کیا جائے انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گا۔ بس یہ دعا کریں اللہ عشق عطا کرے تو عشق حقیقی عطا کرے، اپنی ذات کا عشق عطا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ سچی سچی محبت عطا کرے، اصحاب رسول سے آل رسول سے اللہ اپنے قرآن سے سچی سچی محبت عطا کرے، اللہ عشق مجازی سے محفوظ کرے۔ آپ کے سامنے اسلام کا تذکرہ ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ چچا بھی بیٹھا ہے، باپ بھی بیٹھا ہے۔ باپ کہنے لگا عبداللہ لگتا یہ ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو۔ مسلمان کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ فوراً کہا ہاں میرے ابا واقعی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ باپ کہنے لگا میرے بیٹے تیرے علاوہ میری کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی، اکلوتا تو بیٹا ہے، مال لے لوں گا جائیداد دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا ابا جو کرنا ہے کر لے، جو لینا ہے لے لے، بس رب سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ اسلام پہ ثابت قدم رکھنا، آخری وقت میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے۔ دنیا کا جو طریقہ ہوتا ہے، پہلے انسان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، جب دیکھیں گے انسان دھمکیوں میں بھی نہیں آ رہا، ڈرانے سے بھی باز نہیں آ رہا، پھر اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پہلے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، جب دیکھا کہ باز نہیں آ رہے پھر اتنا مارا باپ نے بھی اور چچا نے بھی کہ لہو لہان ہو گیا، جسم لہو لہان ہو گیا، اور باپ نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، جوان بیٹا ہے، کس وجہ سے نکالا جا رہا ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر کی چوکھٹ پہ پہنچتے ہیں تو چچا آواز دے کے کہتا ہے میرے بھتیجے ہم نے کہا تھا اگر اسلام نہیں چھوڑو گے ہر چیز لے لیں گے۔ کہا میرے چچا میں تو کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا، یہ دین ہے یہ اسلام ہے، وہ تو دل کے اندر سے آپ نکال نہیں سکتے، باقی تو سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چچا کہنے لگا یہ جو تم نے جسم کے اوپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے دیے ہوئے ہیں۔ برہنہ کر کے بے لباس کر کے گھر سے باہر نکالا گیا۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، گھر کے کونے سے کھڑے ہوئے سارے ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جب باہر نکلے تو ماں نے کیا کیا، ایک بڑی ساری چادر تھی اس کو باہر پھینکا اور باہر پھینک کے کہا بیٹے اسے اپنا سطر چھپا لو، اسے اپنا سطر چھپا لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اس چادر کو دیکھا، چادر بڑی تھی، اس چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے اپنے سطر کو چھپاتے ہیں اور چادر کا دوسرا ٹکڑا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے جسم کے اوپر کر لیتے۔ دل کے اندر خیال آیا جاؤں تو جاؤں کدھر؟ پھر دل نے آواز دی جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کی خدمت میں چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف سے کافی دور رہتے ہیں، رات کا آخری پہر ہے، چلنا شروع کرتے ہیں، صبح کا وقت ہے، جسم زخموں سے لہو لہان ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو واضح و نصیحت کر رہے ہیں۔ صفہ چبوترا تھا جس کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو واضح و نصیحت کیا کرتے۔ حاضرین محترم آج پیر آئے نا تو مرید آگے بڑھ کے اپنے پیر کا استقبال کرتے ہیں، استاد آئے تو شاگرد آگے بڑھ کے اپنے استاد کا استقبال کرتے ہیں،
باپ آئے تو قسمت والی اولاد اب آگے بڑھ کے اپنے باپ کا استقبال کرتی ہے. میرے نبی آیا کرتے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آگے بڑھ کے میرے نبی کا استقبال کیا کرتے تھے. آج صحابہ نے دیکھا میرے نبی صفہ سے نیچے اترتے ہیں اور نیچے اتر کے عبداللہ تیرے جسم اندر پہ قربان جاؤ, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا میرے نبی خود استقبال کرتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنے ہاتھ پھیلائے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ہاتھ پھیلائے, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا. نام عبدالعزیٰ تھا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا عبداللہ اور لقب عطا کیا ذوالبجادین, دو چادروں والے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہیں. ایک دن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے. حالین محترم, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عبداللہ والے گورے گورے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے, اٹھا کی دعا کی, کہا اے الہ العالمین عبداللہ کو شہادت کی موت عطا کر. لیکن اے الہ العالمین اس کے جسم کے اوپر پہلے بڑا تشدد ہوا ہے, اے الہ العالمین کسی کافر کا وار اس کے جسم پہ نہ پڑے. حالین محترم, اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس طرح سے قبول کیا کہ حالین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کرتے ہیں. رات کا وقت ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آتے ہیں, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کی طبیعت بڑی زیادہ خراب ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا عبداللہ کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ, بلکہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے میرے صحابہ آؤ چلتے ہیں جا کے عبداللہ کی تیمارداری کرتے ہیں. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں جاتی ہے, اس خیمے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں. ادھر ہوتا کیا ہے, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. آخری وقت ہے, حالین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سر کو زمین سے اٹھا کے میرے نبی اپنی گود کے اندر رکھتے ہیں, اور گود کے اندر جو ہے میرے نبی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا سر رکھا. حالین مطلب آج ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے اے الہ العالمین آخری وقت جب ہمارا ہو اللہ زبان پہ کلمہ جاری کرنا, اپنے نبی کا دیدار کرانا, عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جسم اثر پہ قربان جاؤ. آخری وقت ہے, میرے نبی کی گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے, آنکھیں میرے نبی کے چہرے کے اوپر ہے. اسی حالت میں اس دنیا سے پردہ کرتے گئے. حالین مطلب ہے, پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو غسل دلاؤ. جب غسل دلا چکے, اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے کپڑا پائے سے نہیں لے کے آنا. یا رسول اللہ کس کپڑے کے اندر ان کو کفن دینا ہے, جس کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ پھر کس کپڑے کے اندر غسل دینا ہے؟ یار وہ جسم ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بالکل برہنہ کیا گیا تھا, بے لباس کیا گیا تھا. آج اس جسم کا اعزاز دیتے ہیں. آخری وقت میں نبی کی دعائیں بھی مل رہی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس قول میں عطا کر رکھا گیا. آخری وقت میں دیکھنے کے لیے میرے نبی کا مقدس چہرہ بھی عطا کر رکھا گیا. اور آج اللہ اعزاز کیا عطا کر رکھا گیا. میرے نبی نے اپنی مزمل اور مدثر والی چادر اپنے صحابہ کو دی, کہا اس چادر کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کفن پہنا دو. حالین محترم غسل دے دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ خود پڑھایا. جب جنازہ پڑھا چکے, قبر کے اندر اتارنے کی باری آئی. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو قریبی عزیز و اقارب ہے ان کو چاہیے کہ اپنے اس عزیز کو قبر کے اندر اتار
عبداللہ کا تو کوئی بھی نہیں ہے، عبداللہ کو کون قبر کے اندر اتارے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر کے اندر اترتی گئے، اتر کے ارشاد فرماتی گئے، اے میرے صحابہ کون کہتا ہے عبداللہ کا کوئی نہیں ہے؟ عبداللہ کا میں خود محمد عربی جو ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جسمی اثر کو صحابہ سے لیا، اے عبداللہ تیری جسمی اثر پہ قربان جائے، کسی کو کسی کا باپ قبر کے اندر اتارتا ہے، کسی کو کسی کا بیٹا قبر کے اندر اتارتا ہے، کسی کو کسی کا بھانجا قبر کے اندر اتارتا ہے، کسی کو کسی کا نواسا پوتا دوست قبر کے اندر اتارتا ہے، کسی کو کسی کا پیر یا استاد قبر کے اندر اتارتا ہے۔ عبداللہ تیرے جسمی اثر پہ قربان جاؤ، تیرے جسم کو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر کے اندر اتار کے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جسم کو لحاظ کے اندر رکھنے کے بعد میرے نبی اپنے عبداللہ والے گولے گولے ہاتھ اٹھاتے گئے، اور ہاتھ اٹھا کے جو میرے نبی نے دعا کی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مراد رسول تڑپ کے رہ جاتے ہیں، عالین مظلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے الہ العالمین کاش آج عبداللہ کی جگہ پہ میرا جسم ہوتا، میرے نبی میرے لیے یہ دعا کر رہے ہوتے۔ میرے نبی نے دعا کیا دے، کہا اے الہ العالمین میں عبداللہ سے راضی ہو گیا، اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا، اللہ عبداللہ تیری بارگاہ کے اندر جب آئے، اللہ عبداللہ تجھے مسکرا کے ملے، اللہ کو عبداللہ کو مسکرا کے ملے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ کہ جو خطیب صاحب ہیں ان کے سسٹر بہت سخت بیمار ہیں، آئی یو میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول